اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس، میرا نام راضیہ پرویز ہے اور میں پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 سے آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ اسلامیات کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ آپ اٹینڈ کر رہے ہوں گے اور جو کچھ آپ کو ان کلاسز میں جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے وہ بھی آپ اچھے سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہوں گے اور اس کو فالو کر رہے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس، آج جو ہماری کلاس ہے وہ بھی پریویس کلاس سے ریلیٹڈ ہے. پریویس جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ توحید کے بارے میں. اور عقیدہ توحید جو ہے وہ کیا ہے. عقیدہ توحید ہمارا اسلامیات کا ایک یونٹ تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ عقیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. عقیدے کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر دل سے پکا یقین رکھنا. ٹھیک ہے، کسی بات پر دل سے یقین کرنا بغیر کسی شک کے، اس میں کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہ ہو اور ہم اس پہ جب یقین رکھتے ہیں تو وہ عقیدہ کہلاتا ہے. اب توحید کا جو مطلب ہے، توحید کیا ہے. توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس بات پہ یقین رکھنا، اس بات کو دل سے ماننا، زبان سے اس بات کا اقرار کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ سب جو ہے وہ عقیدہ توحید کہلاتے ہیں. تو ہم عقیدہ توحید کے بارے میں پچھلا لیکچر جو ہے ہمارا وہ ہم کر چکے تھے. اسی سے ریلیٹڈ بوائز آج کا جو ٹاپک ہے عقیدہ توحید، اس میں ہی اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس، ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا پہ یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا. اور یہ جب ایک انسان جو ہے دل سے اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو ہم اس پہ پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو جو شخص اس بات کو مان لے، دل سے اقرار کرے، زبان سے جو ہے اس کو اقرار کرے اور جو ہے اپنے عمل سے اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اپنا عمل جو ہے اسی کے اکارڈنگ رکھے، تو یہ اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے عقیدہ توحید پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان نہیں کہلاتا. تو عقیدہ توحید اسی لیے سب سے بڑی جو ہے وہ مثال ہے اور سب سے بڑی بنیاد ہے اسلام کی اور انسان ایک مسلمان کے ایمان کی. توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے. اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دنیا کی ہر ایک چیز، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں. اور ان باتوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، اکیلا وحدہ لا شریک اسے ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری جہان کا خالق ہے، مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے وہ چلتی ہے. اور انسان جو ہے اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت تمام جہانوں پر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز پر قادر ہے. تو اس پر جو ہے عمل کرنا اور اس بات پر یقین رکھنا جو ہے وہ انسان کو جو ہے عقیدہ توحید کو پختہ کرتا ہے. ایک مسلمان کے لیے عقیدہ توحید پر عمل کرنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اگر ہم گننے بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو ہم تو سارا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہر طرف، چاروں طرف جو ہے ہمارے ارد گرد جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں. سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، پھل پھول، یہ تو بڑی بڑی اگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے. چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ذکر اگر ہم کریں تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں ہمارے پاس ہمارا جسم، ہماری صحت، یہ جو ہم ہاتھ ہیں ہمارے، ہم جس سے کام کرتے ہیں، ایک انسان کے لیے یہ ہاتھ بہت بڑی نعمت ہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھ نہ دیے ہوتے تو ہم ان ہاتھوں کے ذریعے سے جو کام کرتے ہیں وہ ہم نہ کر پاتے، ہماری زندگی میں آسانیاں نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے تو ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں
پھرتے ہیں، سیڑھیاں چڑھیں، سیڑھیاں اتریں، جمپ لگائیں، رننگ کریں، جو کچھ کریں یہ ہماری مرضی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دیے ہیں اور ان پیروں میں اتنی قوت، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ نے ہمیں یہ صحت دی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنا تو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کی طرح جو ہے کلمہ طیبہ، ایک شخص جو ہے جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ایک شخص جو ہے اس بات کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ شخص نے اس بات پر ایمان لے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ توحید کی گواہی کلمے میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی ہمیں جو ہے وہ قرآن میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، کہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مرضی سے ہر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق ہر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے آرڈر کا محتاج نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی فیملی ہے، نہ کوئی فرینڈس ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا اور تنہا ہے، کیونکہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پیرنٹس ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بچے ہیں، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، ہم سب جتنے انسان ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پیرنٹس ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی فرینڈس ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا اللہ تعالیٰ جیسا سیم کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسٹ ون ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اور اس پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ اکیلے ہی چلا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، اور قرآن میں بھی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہے، مطلب صورتوں میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت سے جو ہے ایک انسان کام کرتا ہے، ایک پتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، ایک جو چھوٹا سا پتہ ہوتا ہے اگر وہ بھی ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دے گا تو وہ تب جا کے وہ پتہ ہلے گا۔ تو یہ سب جو ہے دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایک انسان جو زندہ ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور ہمیں ابھی موت دے دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی زندگی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی انسان کو موت ملتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ جو ہے عقیدے کے توحید کے جو ہے وہ تقاضے بھی ہیں۔ تقاضوں کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا، کچھ مانگنا، کچھ ایکسیپٹ کرنا، کچھ ڈیمانڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تقاضے کا مطلب یہاں پہ، تو اب توحید پہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید کی ڈیمانڈس کیا ہیں؟ توحید کی ڈیمانڈس یہ ہیں کہ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق اور مالک مانا جائے۔ سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانے، اس کائنات کا، اس دنیا کا چلانے والے، اس نظام کو چلانے والا مانے، اور انسان اس یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے مثال ہے، یکتا بالکل اکیلا ہے، تنہا ہے، بے مثال ہے، اس جیسے کوئی اور دوسری ایگزامپل موجود نہیں ہے، بالکل اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور اس جیسا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس بات کو ماننا، اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرینڈ، کوئی بردر، کوئی سسٹر، اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی، کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے، نہ کوئی ہم مرتبہ ہے۔ ہم پلہ اور ہم مرتبہ کی مثال ایسی ہے اسٹوڈنٹ، جس طرح آپ لوگ کلاس میں ہوتے ہیں
اور 2 ٹیچرز جو ہیں 2 ٹیچرز آپ کی آتی ہیں. فار ایگزامپل اسلامیات کا لیسن ہوتا ہے اور 2 ٹیچرز آتی ہیں تو وہ ہم پلہ ہوتی ہیں, بالکل وہ سیم ہوتی ہیں, وہ انہوں نے آپ کو اسلامیات ہی پڑھانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جب وہ کلاس میں آئیں گی 2 ٹیچرز اکٹھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم مرتبہ ہوتی ہیں, وہ دونوں آپ کی ٹیچرز کہلائیں گی, وہ آپ کی اسلامیات کی ٹیچرز کہلائیں گی, آپ کی کلاس میں جو آئیں گی تو وہ ہم مرتبہ بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سیم لیول ہوتا ہے ان کا. اور ہم پلہ ہم مرتبہ اس طرح جو ہماری انسانوں کی مثال ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی مثال نہیں ہے, بالکل اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اللہ تعالیٰ مکمل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے, ساری قدرت سارا کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ سب کی سنتا ہے اور مدد کرتا ہے. اگر ایک ٹائم پر 1 کروڑ لوگ بھی دعا مانگنے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی پکار کو سنے گا اور ان کی مدد کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد بھی فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں, تو اتنے بہت سارے لوگ ہیں ایک ٹائم پہ مجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور میں آج ایک کی سن لوں اور کل دوسری کی دعا قبول کر لوں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ عقیدہ توحید پر مکمل ایمان رکھیں. مکمل ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مکمل ایمان رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے دل میں کسی طریقے کا کوئی شک نہ آئے, کوئی ہمارا دل جو ہے کسی کا کوئی ڈاؤٹ نہ فیل کرے, بس بغیر کسی شک کے مکمل طور پہ اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اگر ہمیں خوشی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے, اگر ہمیں کوئی غم ملتا ہے, کوئی دکھ, کوئی تکلیف ملتی ہے, کوئی بیماری ہمیں ملتی ہے, وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں مدد مانگنی چاہیے اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو یہ جو ہے یہ عقیدہ پر مکمل ایمان رکھنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہمیں شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے, اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. تمام دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کام ہمیں کرنی چاہیے, اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے انہوں کاموں سے ہمیں باز آ جانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے. تو ہم جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت کا حقدار بنائیں. جب ہم توحید پر ایمان رکھیں گے تو ہمارے عمل بھی پھر ویسے ہی ہوں گے, اور جب ہم اس بات پہ یقین رکھیں گے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, جو کام ہم کرتے ہیں وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سن رہا ہے, اور تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اسی کے جب ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سن رہا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرتا ہے, ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ قبول کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس یقین پر, اس عمل پر جو ہے ہم اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے, جب ہم اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزاریں گے, اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے, تو ہم ہر اس کام سے رک جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. جھوٹ بولنا, چوری کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, پیرنٹس کی بات نہ ماننا, ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے, تو ہم ان کاموں سے رک جائیں گے. اور جو کام کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, نماز پڑھنا, سچ بولنا, پیرنٹس کی بات ماننا, اساتذہ کی عزت کرنا, ان سب کا باتوں کو ہم فالو کریں گے پھر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ریکارڈ فرشتوں کے ذریعے تیار کر رہے ہیں ہمارا, اور ہمیں جو ہے اس ریکارڈ کے بدلے میں قیامت کے دن جنت یا دوزخ ملے گی. تو اوبویسلی ہر کوئی اچھی چیز کا خواہش مند ہوتا ہے, تو پھر ہم جو ہے جنت کے حقدار بننا چاہیں گے, تو ہم اپنے عمل کو اچھا کریں گے, تو ہم اپنی زندگی جو ہے اسی کے مطابق گزاریں گے, اور ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی, ہر کوئی ہماری عزت کرے گا, خوش ہم رہیں گے, اللہ کو شکر ادا کرتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے اسٹوڈنٹس پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہماری پھر آخرت بھی اچھی ہوگی, ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی, اور ہمیں جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی توحید کا ذکر, توحید کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اب ہم تھوڑے سے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھ رہے تھے, تو عقیدہ توحید کا جو چیپٹر ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو اسٹوڈنٹ جب ہمارا کوئی چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے, جس کو اردو میں مشق کہتے ہیں. تو آئیے ہم اس ٹاپک کی مشق کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی جو مشق ہے, کسی بھی چیپٹر کی جو مشق ہوتی ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے. جو کچھ ہم نے وہ چیپٹر پڑھا ہوتا ہے, سیکھا ہوتا ہے, اس کو سمجھنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آسان کرتی ہے ہمیں وہ چیپٹر کو سمجھنے کے لیے. تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلا کوشچن ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں. تو درست جواب کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں چوز دا کریکٹ. تو یہ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں, ان میں سے آپ نے ٹھیک جو ہے وہ جو ہے کریکٹ ون کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ٹک لگانا ہے. الف ہے کہ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے,
دین اسلام میں عقائد کی بنیاد مطلب پلر جو ہے، سب سے بیس جو ہے اسلام کی، وہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا تھا، تو الف توحید. تو آپ اس الف توحید کو جو ہے وہ ٹک کریں گے. سیکنڈ ہے کہ توحید زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ الف عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور توحید اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ورڈ جو ہے یہ ابھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور توحید کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، تو یہ اس لیے یہ ورڈ بھی عربی زبان کا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے الف عقیدہ توحید کہلاتا ہے. یہ جیم کا بھی جو ہے وہ کریکٹ آپشن جو ہے وہ الف عقیدہ توحید کہلائے گی. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے کہ کسی حقیقت کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا کہلاتا ہے. تو کسی حقیقت کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ ہمارے پاس دال والی آپشن ہے، وہ عقیدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے ایکسرسائز میں چیپٹرز میں ہوتا ہے وہ فل ان دی بلینکس بھی ہوتی ہے. اس چیپٹر کی جو فل ان دی بلینکس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں خالی جگہ پر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ڈیش ہے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا خود ذکر کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دونوں ورڈز آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور ڈیش دونوں میں یکتا ہے. تو ذات کے ساتھ دوسرا ورڈ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، خوبیوں کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بالکل یکتا ہے. تو یہاں پہ ذات اور صفات کا ورڈ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی ڈیش پیدا کی. تو ڈیش میں کیا آئے گا؟ نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں. نیکسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہاں پہ جو ورڈ ہے سوٹیبل ورڈ وہ عبادت آئے گا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایکسرسائز میں کوسچن آنسرز ہوتے ہیں، شارٹ کوسچنز بھی ہوتے ہیں، لانگ کوسچنز بھی ہوتے ہیں. مطلب ہم نے ان کے کچھ کوسچن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے شارٹ کوسچن آنسر لکھنے ہوتے ہیں، اور کچھ کوسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم نے لانگ تھوڑے سے تفصیلی تھوڑی سی زیادہ بات اس پہ کرنی ہوتی ہے، تو ان کو لانگ آنسرز کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے فرسٹ یہاں پہ نمبر 3 کوسچن میں دیکھیں، یہ مختصر سوالات ہیں، ان کے ہم نے جوابات مختصر شارٹ دینے ہیں. جس میں نمبر 1 کوسچن ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر، کسی چیز پر بغیر کسی شک کے دل سے پکا یقین رکھنا عقیدہ کہلاتا ہے. عقیدے کا بیسیکلی جو مطلب ہے وہ یقین ہے، ایمان رکھنے کو کہتے ہیں، یقین کرنے کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ کوسچن ہے کہ توحید کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو توحید کا معنی و مفہوم جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ابھی پڑھا تھا پیچھے بھی، کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو بادشاہ اور مالک ماننا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے. کچھ بھی جو بھی آپ اس میں لکھیں وہ توحید کا مفہوم کہلائے گا. اور معنی جسٹ اس کا یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا توحید کا معنی ہے، اللہ کو یکتا جاننا توحید کا معنی ہے. لیکن مفہوم جو ہے اس میں تھوڑی سی آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مفہوم کہلائیں گی. نیکسٹ کوسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات جو ہیں سب سے بڑی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہم پہ مہربانی کرتا ہے. یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہماری صحت، ہمارے ماں باپ، ہماری فیملی، ہماری زندگی، ہمیں اچھی جگہ پہ اسکول میں پڑھنا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے نا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پہ یہ ہے کہ ہم جو دن بھر میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں، کچھ غلط کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آن دا اسپاٹ ہمیں اس کی سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے. اللہ بار بار ہمیں چانس دیتا ہے کہ چلو اگر آج نماز نہیں پڑھی تو تم کل پڑھ لینا، کل نماز نہیں پڑھی تو پرسوں پڑھ لینا. مطلب بار بار ہماری جو زندگی کے دن گزر رہے ہیں یہ ہماری مہلت ہے، بار بار ہمیں چانس مل رہا ہے اچھا کام کرنے کے لیے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آخرت تک، قیامت کے دن تک جو ہے وہ تو آپ کا چانس چلتا رہے گا، لیکن جیسے ہی قیامت آئے گی تو آپ کے سارے چانس ختم. سب سے پہلے تو دنیا میں ہمارا چانس کب ختم ہوتا ہے ایک انسان کا؟ اس کی موت پر. جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کی جو مہلت ہوتی ہے، اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ فنش ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن جو اعمال اس نے کیے ہوں گے دنیا میں اس کو جواب دینا ہوگا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، کوئی سی رحمان، رحیم، مہربان ہے بہت زیادہ، تو یہ کو کہتے ہیں صفات.
پھر نیکسٹ کویشچن ہے کہ درج ذیل سوالات کے مفصل تفصیلی جوابات ہیں. تفصیلی کو مفصل کہتے ہیں. ڈیٹیل میں تھوڑا سا مانگتے ہیں. کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص میں موجود تعلیمات بیان کریں. تو کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ کو ابھی اسکرین پہ بھی مل جائے گا, ہمارے لیکچر میں بھی ہے اور ویڈیو میں بھی آپ کو اس کی ہیلپ مل جائے گی کہ کلمہ طیبہ میں جو ہے وہ کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول مانا جائے. اور سورہ اخلاص میں جو موجود تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ سارے دنیا کا بادشاہ اکیلا ہے, اس کے کوئی فرینڈ نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ توحید کے تقاضے ابھی ہم نے بات کی عقیدہ توحید کے تقاضے کی, تو آپ اس کی ہیلپ سے جو ہے اس کا تفصیلی جواب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اب ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف. احادیث کیا ہوتی ہیں؟ احادیث ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات جو ہوتی ہیں, نبی کریم کا جو فرمان ہوتا ہے اس کو احادیث کہتے ہیں. اور احادیث جو ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے, کچھ بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہی ہوتی ہے, اس پہ عمل کرنے کا کہا ہوتا ہے, تو اس کو احادیث کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو احادیث کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان احادیث کہلاتا ہے. اسٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ آیت ہے, وہ قرآن مجید میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور احادیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو صحابہ کرام نے پھر نوٹ کر لی تھیں, جو کچھ نبی کریم سے سنتے تھے اور وہ نوٹ کر لی جاتی تھیں, اس کو احادیث کہتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس 2 احادیث ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا مطلب ہے جو کام ہم کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں, جو عمل ہم کرتے ہیں اس کو اعمال کہا جاتا ہے, کام کرنے کو کہتے ہیں. نیت جو ہے وہ ہماری سوچ ہوتی ہے, ہماری تھنکنگ ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جیسی سوچ رکھتا ہے تو اس کا عمل بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اگر کہ انسان جو ہے یہ نیت کرے, یہ سوچ رکھے کہ میں آج نماز پڑھوں گا, آج میں ساتھ میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, نماز پڑھنی ہے, اور میری نماز میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی, تو اس کا عمل خود بخود ہی اچھا ہو جائے گا, بلکہ وہ سچ بولنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ نبی کریم کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھے, اپنے ارادوں کو اچھا رکھے, اپنی نیت کو صاف رکھے, تو اس کے اعمال خود بخود اچھے ہو جائیں گے. سیکنڈ ہے احادیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے, قرآن مجید وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اب کوئی شخص جو مسلمان اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اب جو مسلمان اس کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ جو کچھ اس نے قرآن مجید نے چاہے ناظرہ پڑھا ہے, چاہے اس نے حفظ کیا ہے, اور یا اس نے اس کو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے, تو وہ دنیا کا بہترین انسان ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں بہترین شخص وہ ہے, وہ انسان بہتر ہے, وہ مسلمان بہتر ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی احادیث, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ گئی ہوں گی. آپ ان کو ڈیلی روٹین میں اپلائی کریں گے, اپنی نیتوں کو صاف رکھیں گے تاکہ آپ کے اعمال بھی اچھے رہیں, کیونکہ نیتوں کے جو اعمال ہیں وہ ہماری نیتوں پر بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی احادیث کا یہ مطلب تھا. سیکنڈ احادیث میں جو کچھ آپ قرآن مجید میں سیکھتے ہیں اور آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں, تو یہ جو ہے بہت زیادہ ثواب کا بھی کام ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.